الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال تعالى في مقام آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود پاک. واجب الاحترام اسلامی سال کا آخری مہینہ جس کی ابتدا ہونے والی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذی الحج کے مہینے کی خصوصاً اس کے 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا احترام مشرکین عرب بھی کیا کرتے تھے. 4 مہینے جنہیں اشہر الحرم کہا جاتا تھا، جس میں عرب کے لوگ لڑائیوں کو حرام سمجھتے تھے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم. ان دنوں میں مسلمان حج اور قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور حج ہو یا قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد میں اور ان کی قربانیوں اور امتحانات میں کامیابیوں کو یاد کرنے کے لیے مسلمان قربانی اور حج کے فریضے کو سر انجام دیتے ہیں کہ جو قربانی دیتا ہے اس کا نام بھی باقی رہتا ہے، اس کا کام بھی باقی رہتا ہے. اس لیے روز اول سے ہمیں یہ چیز بتلائی گئی کہ اگر کبھی حالات کے نشیب و فراز کا شکار ہو جاؤ تو پریشان نہ ہونا. یہ قربانیاں رنگ لاتی ہیں اور صدیوں تک دنیا اسے یاد رکھتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی قربانیاں اور ان کے واقعات وہ آپ کے سامنے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو کچھ باتوں میں آزمایا اور ابراہیم اس میں کمال درجے میں کامیاب ہوئے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا عقیدہ ہے کہ سارے نبی کامیاب گئے، اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں. اس پہ بھی زور سے بولو نا. بے شک اگر
کسی نبی کے ہاتھ پر ایک آدمی بھی مسلمان ہوا ہے وہ نبی اپنی محنت میں کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ ہدایت یہ اللہ کے اختیار میں، ہدایت مخلوق کے اختیار میں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، پہلے تو 83 سال تک اولاد نہیں، اللہ سے مانگتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ 83 سال اولاد نہ دے کر رب نے اپنا مسئلہ توحید دنیا کو سمجھایا کہ جس نبی کی پشت سے ہزاروں نبی پیدا ہو رہے ہوں وہ نبی بھی اپنے کو اولاد نہیں دے سکتا، تو یاد رکھو کہ مجھے اور تجھے بھی اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اس سے پہلے بچپن میں آزمائش ہوئی، نمرود نے خواب دیکھا، معبروں نے تعبیر بتائی ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تیری سلطنت کو تہس نہس کرے گا، اور ایسے ہی خواب فرعون نے بھی دیکھا تھا، اور پتہ نہیں آج کے بھی فرعون ایسے کئی خواب دیکھتے ہوں گے، اور شاید بش نے بھی دیکھا تھا لیکن اس نے شیئر نہیں کیا، دنیا کو بتایا نہیں۔ اس نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک آئے گا کوئی داڑھی ٹوپی پگڑی والا اور لمبی لمبی پگڑی والا، اور نام اس کا عمر ہوگا، اور اس کے نام لینے والے تیرے کو دن میں تارے دکھائیں گے۔ اور پھر وہ گیا، بش کے بعد پھس آیا، اور پھر پھس کے بعد ٹھس آیا، اور پھر جتنے آتے گئے سب ٹھس ہوتے گئے، اور تو دنیا کو صبح کو پتہ چلا کہ جب کفر اپنا سارا ملبہ اپنے ساتھ اٹھا کر اپنے ملک میں روانہ ہو گیا اور اپنے یہاں سے چلا گیا، اور اللہ رب العزت نے دنیا کو بتایا کہ اب اگر دنیا کفر کے سامنے مقابلہ ہو تو یہی اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، تم ڈٹو، فتح انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے تمہاری ہوگی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، نمرود نے کو آرڈر جاری کیے تھے جو بچہ پیدا ہو قتل کر دو، لیکن فعال لما یرید، وہ جس کا ارادہ کر لے وہ کر کے دکھاتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے فیصلے کو پورا کرنے پر ہر طرح کا قادر ہے۔ دنیا تدبیر کر لے لیکن اللہ کا ایک فیصلہ ہو، خدا کی قسم ہوتا وہ یہ جو میرا رب چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، واقعہ لمبا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کا پیغام لیتے ہیں اور نمرود سے ٹکراتے ہیں، اور بھرے دربار میں اس سے مناظرہ کرتے ہیں، اور نمرود کہتا ہے بتانا پھر خدا کون ہے، اگر میں نہیں ہوں تو کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود ایک قیدی کو، دو قیدیوں کو لایا، ایک کو قتل کیا ایک کو چھوڑا، کہا زندہ مردہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ سمجھ گئے اس الو کے پٹھے کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور سمجھ تو آ رہی ہے لیکن انجان بن رہا ہے، چنانچہ نمرود نے کہا زندہ مردہ تو میں بھی کرتا ہوں، تو خدا کا پیغمبر ڈٹ کے کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو خدا ہے تو آج مغرب سے نکال کے دکھا۔ حیران ہو کے رہ گیا۔ اب جب میدان مناظرہ میں دیکھا کہ شکست ہو گئی، ٹیبل ٹاک پر بات نہیں کر سکتے، اب جناب جب باتوں میں شکست ہوئی ہے اور جب مناظرے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی فتح ہوئی، اب نمرود نے پرتشدد کارروائیوں کا آغاز کیا۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب
حق اور باطل کے درمیان مکالمہ ہو، مناظرہ ہو، بات ہو، علمی لحاظ سے ہو، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اب میرے پلے میں کچھ نہیں اور اتنا تپڑ مجھ میں نہیں، تو وہ پھر پرتشدد کارروائیوں پہ آتا ہے، چاہے وہ کل کا نمرود ہو، چاہے وہ آج کا نمرود ہو۔ کل وہ ابراہیم کے مقابلے میں آیا تھا اور آج کا نمرود حق نواز کے مقابلے میں آیا۔ انہیں راستے سے ہٹانے کی کوششیں ہوئیں کہ مشن ختم ہو، لیکن قربانی والوں کا نام بھی باقی رہتا ہے، ان کا کام بھی باقی رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار ہوئی، یہ ایک الگ آزمائش۔ اب آگ تیار ہوئی، وہ جو چھپکلی تھی، چھپکلی کی شکل، کچھ چھپکلیاں ہمیں بھی سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں، جن کا کام آگ کو بھڑکانا ہوتا ہے، اور کچھ ہمیں چڑیا بھی نظر آتی ہیں جو چونچ میں پانی لے کے کہتی ہیں جتنا ہمارے بس میں اتنا تو بجھائیں۔ چھپکلیوں سے نہ بننا بلکہ چڑیوں میں سے بن جانا۔ چھپکلیاں ایسی بھی ہیں جو بھڑکاتی ہیں، جی عہد میں پیچھے ہو گئے تھے تو پھر کیا ہوا؟ کہ پھر آ گئے تھے تو کھوتی دے پترا اے بھی دسنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں تو بھڑکانے والی بات نہیں، وہ آگ لالا کے پھینک رہی ہے اور چڑیا چونچ میں پانی لالا کے ڈال رہی ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا تو کم از کم میں کر لوں۔ اب آگ سامنے ہے، منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، رب نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے بتایا یہ آگ کبھی حالات کی آگ بھی نظر آئے گی تمہیں، وہ جلتے ہوئے انگارے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا یہ آتش نمرود ہے، کسی نمرود نے حالات کی آگ کو دوبارہ سلگا دیا ہے۔ لیکن ابراہیم کی طرح توکل کر کے کود پڑنا، جیسے رب نے اس آگ کے ماحول میں ابراہیم کو بچایا ہے، ایسے ہی حالات کی آگ کے ماحول میں اللہ تمہیں بھی بچائے گا۔ جو لوگ ڈٹتے ہیں اور ڈٹے ہیں وہ آگ کے اس ماحول میں جو کفر نے سلگائی اور کفر نے جلائی، لیکن جو اللہ کا نام لے کر اس آگ کے اندر کود گیا، اللہ نے اس آگ کو گلے گلزار کیا یا نہیں کیا؟ ہتھکڑیاں، جیلیں، بیڑے، یہ ساری چیزیں اس حالات کی آگ ہے جو ابراہیم کی طرح توکل کر کے اس میں کودتا ہے۔ اللہ ان چیزوں میں بھی اسے ٹھنڈک عطا کرتا ہے، سکون عطا کرتا ہے، سلامتی نصیب کرتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا گر آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ نمرود ہر دور میں آگ جلاتا ہے، لیکن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی پہ چلتے ہوئے اسے قبول کرو، اللہ ٹھنڈا کر دے گا۔ کرے گا یا نہیں؟ ہمیں بہت سے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یار ایسے حالات، یہ وہ، یہ آپ لوگوں کو ٹینشن پریشانی نہیں؟ میں نے کہا دشمنوں کو عیش و آب گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفان میں بھی ساحل ملا۔ نمرود نے دیکھا آگ اثر نہیں کرتی، ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اور پھر وہ بڑا ایک امتحان جس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا، بیٹے کو ذبح کرنے کا، ہاتھ میں چھری لے کر اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کی گردن پہ چھری چلانا یہ کوئی آسان نہیں، لیکن خلیل کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے محبوب کی خواہش کے پر اپنی ساری خواہشوں کو قربان کر دے۔ یہ امتحان ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں اگر اجازت ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے یہ امتحان اللہ نے لیے،
اچھا کیا انہیں پہلے سے پتا تھا میں آگ میں جاؤں گا تو نہیں جلوں گا؟ یا بچے کی گردن پہ چھری چلاؤں گا تو نہیں چلے گی؟ یا بیوی بچوں کو جنگل و بیاباں میں چھوڑ دوں گا تو کوئی درندہ انہیں نہیں کھائے گا؟ یا جناب نمرود کے سامنے آؤں گا تو پتہ نہیں وہ کیا کرے گا کیا نہیں پتا تھا؟ تو پتہ نہیں تھا تو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین کے غیوب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے پہلے سے پتا تھا تو بابو پھر یہ امتحان نہیں ہے۔ اگر پہلے سے پتا ہے تو اسے امتحان نہیں کہتے۔ آپ کو پتا ہو آپ کا بچہ جماعت میں آئے گا اسے کچھ نہیں ہوگا تو اسے روزانہ ناگن چرنگی جمعہ پڑھانے کے لیے ہر ہفتے بھیجے گا، تجھے پتا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا، تجھے پتا ہے تیرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، تو اپنے بچے کو محاذ پہ بھی بھیجے گا، چل بابا ویسے بھی زندہ بچ کے آ جائے گا، مجھے پتا ہے، ذرا نام بھی ہوگا، غازی کا ابا بھی کہلا دوں گا اور جناب لوگوں کو بیوقوف بھی بنا لوں گا۔ یہ سب امتحان تو کہتے ہی سے ہیں جس کا پتہ نہ ہو، جب پتہ نہ ہو تو پتہ چلتا ہے ہر چیز کی جاننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ کوئی کراچی کا پیپر تھوڑی ہے جو پہلے سے آؤٹ ہو جائے۔ بڑے مزے ہیں کرونا کی وجہ سے 9 والوں کے بھی 8 والوں کے بھی، جو بیچارے 3 سال سے فیل ہو رہے ہیں۔ کرونا کا شکریہ ادا کرو، اس نے تمہیں جو ہے وہ بغیر امتحان کے ماشاءاللہ اعلیٰ نمبروں میں پاس کر لیا۔ لیکن جو صحیح نمبروں سے پاس ہوئے ہیں انہوں نے کون سا تیر مار دیا پاکستان میں؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ انہوں نے کون سا تیر مارا ہے؟ یعنی کہ وہ ایک کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، مدعی سست گواہ چست۔ پاکستان جیسے امریکہ صبح پتہ چلا افغانیوں کو کہ وہ تو چلا گیا، ایسے ہی ادھر کسی نے ایک بل پیش بھی نہیں کیا، ڈومیسٹک وائلنس بل ابھی کسی نے پیش بھی نہیں کیا، اسمبلی سے ماشاءاللہ وہ منظور بھی ہو کے آ گیا۔ اور وہ بل کیا ہے کہ عورت کے معاملے میں بھائی بیٹا شوہر کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا۔ بیوی رات کو 4 بجے بھی آ رہی ہے شوہر نہیں پوچھ سکتا، بیٹی جناب رات کو 2 بجے گھر آ رہی ہے باپ نہیں پوچھ سکتا، بھائی نہیں پوچھ سکتا، شوہر نہیں پوچھ سکتا۔ اگر کسی نے اپنی ماں سے پوچھا اماں جان کہاں گئی تھی، آج رات کے 4 بجے کہاں سے آ رہی ہیں، یا فلاں کے ساتھ کیوں بائک پہ بیٹھی ہوئی تھی، یا جناب بیٹی کو کہے کہ فلاں کے ساتھ کیوں پارک میں تھی، بیٹی اپنے باپ کو گھسیٹتے ہوئے عدالت میں لا کر ہتکڑیاں لگوا سکتی ہے، بہن اپنے بھائی کو زبردستی ہتکڑیاں لگوا سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کو زبردستی ہتکڑیاں لگا سکتی ہے۔ اس بیوی کو بوائے فرینڈ رکھنے سے شوہر منع نہیں کر سکتا، اس لڑکی اس بہن کو بوائے فرینڈ رکھنے سے بھائی منع نہیں کر سکتا۔ یہ ماحول اور یہ بل اس کو قبول کر لیا ہے، یہ بغیر تو نے قبول کیا ہے۔ لگتا ہے شاید انہی کے گھر والے اسی طرح کے گھومنے کے عادی ہیں، ان کو پرواہ نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے کہا سارے ایسے گھومیں۔ اگر کسی ایک میں بھی غیرت ہوتی تو وہ یہ کہتا کہ مجھے یہ بل منظور نہیں ہے۔ دیوسیت کہتے ہی اسے کہیں، اور اللہ کو دیوس سے نفرت ہے۔ دیوس اس کو کہتے ہیں جس کے گھر والے جو کچھ کریں اور اس کو کسی قسم کی پرواہ نہ ہو۔ اور ظالموں، جس بل کو پیش کرنے کے لیے اعظم طارق نے قربانی دی ہے، ہمارے ہزاروں شہداء نے قربانی دی ہے، وہ بل جس پر قربانیاں ہوئیں اسے تم نے قبول نہیں کیا، اسے آج تک منظور نہیں کیا، اور جس کو پیش کسی نے منظور کوئی اس کے لیے درخواست بھی نہیں دی گئی اور تم اسے راتوں رات قبول کرتے ہو۔ ایسے بغیرتی کے قانون کو یہ پاکستان کی غیرت مند قوم کبھی بھی قبول نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی بات ہے؟ آج یورپ اپنے اس کلچر سے پریشان ہے اور وہ اپنی قوم کو قومی دھارے میں لانا چاہتا ہے۔ اتنا تو سوچو کہ جو یورپ جن کے خاندانی نظام کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، جو خود اس قانون اور نظام سے پریشان ہیں، تم وہ چیز یہاں مسلط کرنا چاہتے ہو؟
وہاں کے مضر نقصانات، کیا تم اس کا مطالعہ نہیں کرتے؟ جو چیز اپنے یہاں سے وہ خود ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہاں یہ ڈومیسٹک وائلنس بل یہ پاکستان کے اندر انتشار کا ذریعہ ہے۔ گھر گھر میں قتل عام، تم قتل عام کروانا چاہ رہے ہو، یہ بل تم نے منظور تو کر لیا، لیکن ایک آدمی کہ گھر والے ایسے ہی خدا نخواستہ کچھ کرتے، یہ تھوڑی کوئی عدالت میں جائے گا، یہ تھوڑی کوئی قانون سے ڈرے گا، یہ تھوڑی کوئی تھانے کچہری سے ڈرے گا، وہ خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا، وہ کہے گا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ مجھے بتاؤ جب یہ معاملے اور گھر گھر میں یہ ہوگا، کون سا غیرت مند آدمی ہے جو اس بات کو برداشت کرے کہ اس کے گھر کی عورتیں وہ غیر محرموں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے اور یہاں کا مرد ان کے اف تک نہ کر سکے، بول نہ سکے؟ ایسی بے غیرت قوم پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان کی یہ غیور قوم اسلامی جذبہ بھی رکھتی ہے اور غیرت و حمیت بھی رکھتی ہے۔ نعرہ تکبیر! یورپ پریشان، وہ پوچھتے نہیں، اولڈ سینٹر رکھے ہوئے، 60 سال کا اماں ابا ہو جاؤ اسے کہتے ہیں ادھر جاؤ دڑبے میں جا کے رہو۔ بیوی ہے وہ خود کما رہی ہے، شام کو تھکی آری آتی ہے، شوہر خود کما رہا ہے، اور انہوں نے مدر ڈے، فادر ڈے یہ ان دنوں کو اس لیے رکھا کہ سال میں ایک بار تو ماں کو دیکھنے اس بہانے چلا جائے، سال میں ایک بار تو اس بہانے اپنے باپ کو ملنے چلا جائے۔ تم اس پاکیزہ ماحول کو جو پاکستان میں جس میں ایک بوڑھے باپ کو بیٹا سہارا دے کے چلانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اپنی بوڑھی ماں کو کندھا دینا اپنے لیے جنت کے جانے کا باعث اور ذریعہ سمجھتا ہے، تم اس خوبصورت ماحول کو جو خاندان کے پیار و محبت کا ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے، تم اسے ختم کر کے یورپ کے گندے نظام میں ڈال کر اس ملک کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہو، انتشار پھیلانا چاہتے ہو۔ یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے اور اس کا قانون بھی انشاءاللہ کلمے کی بنیاد پہ ہوگا۔ آپ کو یہ ڈومیسٹک وائلنس بل، یہ بل آپ کو منظور ہے؟ منظور ہے؟ کسی نے پیش نہیں کیا، یعنی کوئی درخواست نہیں، خود بخود جناب پتہ نہیں کیوں کیا بات سوجی اور اسے منظور کر لیا گیا۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے بل کو منظور کیا جائے تاکہ آئے روز جو یہ فتنے اٹھ رہے ہیں، جو میراثی اور چھپکلیاں حضرات صحابہ کرام پر تورا کرتی ہیں، اس ہفتے بھی 2-3 جگہ تورا ہوا، اور تم ہمیں انتہا پسند کو یا جو کہو، یاد رکھو صحابہ کے بارے میں نو کمپرومائز، ان کی عزت کے معاملے میں کوئی ڈھیل نہیں۔ پتھر مارنے والے کو نہیں کہتے کہ نہ مارو، ہمیں کہتے ہو ہاتھ نہ رکھو۔ یہ طالب جوری کا پلہ لڑکانہ میں اس دن پھر بولا ہے، بولا ہے یا نہیں؟ نہ چہرے پہ داڑھی، نہ سر پہ ٹوپی، شکلیں دیکھو کہ جنگل کے درندے اور خنزیر بھی ان کو دیکھ کے پناہ مانگیں۔ کوئی خنزیر گستاخ نہیں ہے، کوئی کتا گستاخ نہیں ہے، جنگل کے درندے بھی نبی اور نبی کے یاروں کی قدر کرتے تھے، لیکن اولئک کالانعام بل ھم اضل، جو ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں۔ ہم انتظامیہ سے کہتے ہیں ایسے گستاخوں کو لگام دو اور فی الفور قانون پاس کیا جائے، توہین صحابہ کرنے والے کی سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ بھائی کسی مذہب میں گالی نہیں ہے، ہمیں کہتے ہیں یوں، بابا ہم سے تو جتنا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ کوئی صحابہ کو برا بلا کہ اس کے بعد بھی ہم کچھ نہ کہیں، خیال است و محال است و جنو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ عزت صحابہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں وہ اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک
1000 جانیں ہوں اور صدیق کی جوتی پہ قربان کرنی پڑے، اللہ کی قسم یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ جس صدیق نے کہا تھا، جب نبی نے فرمایا صدیق سوچ لو، ہجرت اتنا آسان رستہ نہیں ہے، پیچھے بچے بھی ہیں۔ ابو بکر نے کہا مجھے 1000 سال زندگی ملے اور اس 1000 سال میں ایک جھونکا بھی ٹھنڈی ہوا کا آپ کی محبت میں نہ ملے، میں 1000 سال ایسے گزار لوں گا، لیکن آقا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر ایسے ماحول میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین ہو، امہات المومنین کی توہین ہو، مجھے بتائیں ایسے گستاخوں کو فی الفور گرفتار ہونا چاہیے یا نہیں؟ میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے حالات آگ جلائی، آج حالات کی آگ اگر جلتی ہے تو نو ٹینشن نو پرواہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے والد بت فروش اپنے باپ کو تبلیغ کرتے ہیں، یا ابتی یا ابتی لا تعبد الشیطان، یہ شیطان کی عبادت نہ کرو ابا۔ اچھا، ان کے بت کو حضرت ابراہیم شیطان کہہ رہے ہیں، انداز ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام کا؟ تم بول کیوں نہیں رہے ہو؟ ان کے خدا کو ابراہیم شیطان کہہ رہے ہیں، یا بتی لا تعبد الشیطان۔ بابا وہ بت کی عبادت کرتے تھے نا، یا دوسرے معنوں میں نمرود کو خدا مانتے تھے، یا تیسرے معنوں میں اس زمانے میں ستاروں کو بھی لوگ جس کو بھی خدا مانے۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھو۔ آج ہم کسی کو شیطان کہہ دیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب یار دیکھیں گفتگو ایسے طریقے، ایسے کا بچہ قرآن پڑھا کہاں ہے؟ ہمیں شریعت کا پتہ کیا ہے، انداز کیا ہے؟ اف لکم ولما تعبدون۔ اللہ کے نبی ابراہیم جب بتوں کو توڑنے لگے، قوم نے کہا میلے پہ جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ جاؤ، ہم میلے والے لوگ نہیں ہیں۔ نبی میلے والے نہیں ہوتے، نہ نبی میلوں والے ہوتے ہیں، نہ نبی کے متبعین میلوں والے ہوتے ہیں۔ آج بزرگوں کا نام لے کے، اللہ والوں کا نام لے کے میلے۔ اب میلہ کیا ہے؟ بزرگ کی مزار پہ ایرانی نکی سرکس، موت کا کنواں، ریچھ اور کتے کی لڑائی، کتے اور کتے کی لڑائی، اور پھر دھمال، اور پھر ماشاءاللہ ملنگی بوٹی، اور اس کے دھوئیں اور دھوئیں، اور پھر جناب آسمانوں پہ چڑھ گیا، کہتا ہے بہت پہنچ گیا، میلہ لگ گیا۔ یہ میلے والے پیغمبر نہیں ہوتے، پیغمبروں کے میلے کے انداز اور ہوتے ہیں، پیغمبر کے دشمنوں کے میلوں کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا میلے پہ جانا ہے، تم جاؤ، میلے والے نہیں ہیں، تو اپنا میلہ سجاؤ، میں اپنا میلہ سجاؤں گا، تمہارا میلہ کچھ اور طرح ہوگا، میرا میلہ کچھ اور طرح ہوگا، اور وہ میلہ ملا جلا کیسا ہو جائے گا۔ وہ قوم میلے پہ چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام آ گئے قوم کے بت خانے پر اور جائزہ لیا۔ اچھا یہ بھی خدا ہے نا اس کا، یہ بھی ہے۔ نکالا پھاوڑا، نکالی ہتھوڑی، نکالی ڈنڈی، اور جو مارنا شروع کیا، اور کسی کے ہاتھ کاٹے، کسی خدا کا ناک کاٹ دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دیں، کسی کو یوں اوندا منہ بھیج دیا کہ انفن فی المائی و استن فی السمائی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ کوئی جناب یہ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد کلاڑا بڑے والے پر رکھ دیا اور کہا کہ یہ اس پر رکھ دو، رکھ دیا۔ اب رکھ کے اب بعد میں شام کو قوم آئی، آ کے جو اپنے خداؤں کو دیکھا، ایک وہاں پڑا ہے، ایک وہاں پڑا ہے یہ کیا ہو گیا، ہے یہ کیا ہو گیا؟ ہاتھ آتے سینے پر ہے، فوراً ہاتھ فوراً آئے، اور ابھی تک آیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بھائی چونکہ اثرات ہوتے ہیں، یہ لگا ہاں یہ کیا ہو گیا،
ہائی یہ کیا ہو گیا، اور پھر آپس میں کہنے لگے یک زبان ہو کر یہ ضرور ابراہیم نے کیا ہوگا۔ بابا اور بھی اتنے سارے دیکھ لو یار، کیا پتا کہ نہیں یہ وہ باقی وہ تل ہی نہیں جن میں تیل ہو۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں آج بھی کفر کو جہاں کہیں نقصان ہو، آپ دیکھو امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا، دیگر واقعات بھی ہوئے، امریکہ فوراً کیا کہتا ہے یہ ضرور انہوں نے کیا ہوگا، یہ ضرور انہوں نے۔ کبھی یہ امریکہ نے کہا یا شک کے درجے میں بھی کہا یہ ایران نے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ بولو ایک دفعہ بھی۔ تمہیں آج سالوں سے بیوقوف بنا رہے ہیں، امریکہ اسرائیل، امریکہ ایران جنگ، امریکہ ایران کرے دی کتی چوراں نال ملی دی ہے، گھر کی کتی چوروں سے ملی ہے، لڑائی کہاں سے ہوگی؟ ایک دفعہ بھی امریکہ کا دھیان کبھی گیا؟ ورلڈ ٹریڈ کا واقعہ ہوا، یہ بیٹھے ہوں کبھی ایک دم یار سوچو تو صحیح کہ ایران نے کیا ہے، خبردار ایران زمرور دے منا، وہ تھوڑی کر سکتا ہے ایسا ہمارے ساتھ۔ ایک دفعہ بھی کبھی اس طرف توجہ نہیں گئی، ہمیشہ اہل توحید کی طرف توجہ گئی ہے، اہل حق کی طرف توجہ گئی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے فخر ہے۔ اللہ نے کہا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی پہ چلو، اور اس کا عملی نظارہ یہ کفر کو جو تکلیف اور نقصان ہو کہتے ضرور انہوں نے کیا ہوگا، یہ ضرور انہوں نے کیا ہوگا۔ ربا تیرا شکر ہے ملت دی تو ملت ابراہیم حنیفا، دین دیا تو دین ابراہیم حنیفہ، اور مسلک دیا تو مسلک امام ابو حنیفہ۔ ابھی ان کے بت توڑے، دل تو ٹوٹا ہوگا نا مشرکین کا۔ مختصر یہ کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، غالباً کل مغرب کے اندر جو ہے وہ چاند نظر آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت حدیث میں بتلائی ہے، فرمایا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 9 ذی الحج کا روزہ یہ 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ان دنوں میں یعنی 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج، ان دنوں میں دن کی عبادت اور رات کی عبادت اللہ کو پسند ہے، تو ظہر کے بعد بھی کچھ عبادت ہو، عشاء کے بعد بھی کچھ عبادت ہو، اور جو شخص قربانی کا ارادہ کر رہا ہے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ناخن کٹوا لے، بال کٹوا لے، تاکہ حاجیوں کے ساتھ اس کی جو ہے وہ مشابہت ہو جائے۔ چنانچہ یہ کوشش کرے کہ ان 10 دنوں کو انشاءاللہ العزیز ہم بہتر انداز میں عبادت کر کے گزاریں گے۔ خوب ذکر ہو، درود پاک کی کثرت ہو، کلمہ طیبہ کی کثرت ہو، تیسرا کلمہ ہو، اور جناب تلاوت قرآن ہو۔ 9-10 دن کی بات ہے، اور اللہ نے موسم بھی دیکھیں کتنا اچھا کر دیا ہے۔ روزہ اس میں کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، یا پورے 9 دن بھی جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں قربانی کا فریضہ بھی سر انجام دیں۔ اور دیکھیں ہم سے بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں ہم قرضہ لے کے قربانی کریں تو ہو جائے گی؟ ہوگی، بالکل ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو ڈبل ثواب مل جائے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے استطاعت نہیں ہے پھر بھی اللہ کی محبت میں کہ یار سارے کر رہے ہیں میں کیوں نہ کروں، قرضہ لے کے اگر قربانی کی اللہ تعالیٰ اگلے سال سے پہلے تمہارے باقی قرضے بھی ختم کر دے گا۔ محبت سے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں جب دو نا ہاتھ کانپتے ہوئے نہیں، محبت سے۔ پتہ چلا اور یہاں 12,000 کا حصہ ہے اور پیسے جمع کرا لیے، اور دوسرے دن اخبار میں پڑھا کہ کسی جگہ پر 10,000 روپے حصہ ہے، سر پکڑ کے رہ گیا، ابے ادھر دے دیتا تو صحیح تھا یار، 2,000 جناب اضافی چلے گئے۔ ایسا تھوڑی، وہ ایک آدمی مسجد کے گلک میں پھٹا ہوا 10 روپے کا نوٹ ڈال رہا تھا، پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے اسے 5,000 دیے، تو اس نے لیا، وہ سمجھا اس کا یہ کہہ رہا ہے یہ بھی ڈال لے، اس نے بھی وہ بھی ڈال دیے۔ اس نے کہا بھائی آپ کی جیب سے گرے تھے تو میں نے آپ کو دیے۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو ایسے پچھتاوے والے کام، بابا اللہ کی راہ میں چلا گیا، نو ٹینشن۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
جو تمہارے پاس رہ جائے گا یہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس پہنچ گیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے خوشی سے بعض دفعہ گھر میں بیوی بھی صاحب نصاب ہوتی ہے، شوہر بھی، بچہ بھی، لیکن ایک بکرا لائیں گے اور اسی کو قربانی کا بکرا بنائیں گے۔ بابا سب کے اوپر قربانی اگر ہے تو ہر ایک پر الگ ہے، اور اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو بھائی جتنے گھر میں جن پر واجب ہے ان کی پہلے ہو، اس کے علاوہ پھر اس کے سے اضافی اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوشش کرے کہ ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کو ذبح کر رہے ہیں، ایک کو اپنے لیے کیا اور دوسرے کا فرمایا یہ میری ساری امت کی طرف سے۔ جو نہیں بھولتے تو ہم بھی اپنے نبی کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خوشی سے دو، جب دو گے اللہ تعالیٰ بہت دے گا۔ ہم مایوس ہو کر دیتے ہیں، گھر والوں سے مایوس ہو گئے یا کوئی اور بیماریاں ہو گئیں، نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذی الحجہ کے دنوں کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔